سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا حلقہ LA-12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار۔ اور راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ متعدد پولنگ سٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا۔ مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ الیکشن کمیشن LA-12 کے متنازع پولنگ سٹیشنز کے نتائج فوری روکے۔ متاثرہ پولنگ سٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے اور آزادانہ اور شفاف انتخابات ہر امیدوار اور ووٹر کا بنیادی جمہوری حق ہے۔ اچھا، آزاد کشمیر انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح کی الیکشن کیمپین ہوئی، سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ سچویشن رہی۔ ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کے الزامات لگائے گئے وہ نہایت ہی سنگین نوعیت کے تھے۔ اور میرپور ڈویژن کے جو یہ انتخابات ہوئے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کافی یہاں پر ایکٹیو بھی رہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نکیال میں میرا کارکن شہید ہوا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن ہے کہاں؟ پھر یہ کہتے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں عمیر نعیم، ان کی فائرنگ سے میرا کارکن شہید ہوا ہے۔ 2 روز قبل نون لیگی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ تو بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ الیکشن تھے ہی متنازع، ضروری ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو۔ سن لیتے ہیں بلاول صاحب کو۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ ایسی صورتحال ہے کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ مہاجرین سیٹ ہے، وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے۔ جس انداز میں رولتیں کیے گئے ہیں، خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن پروسیس متنازع ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی متنازع حکومت کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا۔ چلیں جی، تو بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ظاہر بڑے سنگین نوعیت کے بلاول صاحب نے الزام لگائے ہیں۔ تو رانا صاحب بہت شکریہ اس ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابی معرکہ تھا، اس کی اہمیت ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ملکی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اوور آل آپ کیا کہیے گا الیکشن کے بارے میں؟ دیکھیں، اس انتخابی معرکے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے اس کو وہاں کی ایک منتخب قیادت ہی جو ہے وہ ان کو حل کر سکتی ہے، اور اسے ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ الیکشن جو آج ہوئے ہیں یہ بہت ہی پرفیکٹ، کریڈیبل، ایکسیپٹیبل اور ٹرسٹ وردی ہے، فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ہر گلی سے، ہر محلے سے نکل کے جو ہے وہ اپنے فیصلے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ تو اب یہ جو قیادت ہوگی انشاءاللہ تعالی، جو حکومت بنے گی، تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ اچھا رانا صاحب، بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ اس بارے میں نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو بھی ساتھ لیں گے، اور ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ان کے لوگ بھی، ان کی پارٹی بھی وہاں پہ ہے، تو یہ جو مسائل اس سے پہلے ہم نے حل کیے ہیں، گفتگو کی ہے، مذاکرات کیے ہیں اور بیٹھ کے مسائل کو حل کیا ہے، 38 میں سے 37 مسائل کو جو ہے وہ حل کیا ہے، جو ایک آدھ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، اور اس کے علاوہ اور تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ جہاں تک سیٹوں کی بات ہے، بھئی سیٹوں کا معاملہ کو ہم نے کمرے میں بیٹھ کے حل کرنا ہے، یا آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی مذاکراتی کمیٹی کر سکتی ہے، اسمبلی کر سکتی ہے۔ اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے سامنے آ جائے گی اور اسے اختیار ہوگا، وہ جو مناسب سمجھے وہ اس کے مطابق کرے۔ مہاجرین کا بھی ایک اپنا حق ہے، اس حق کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، جو پہلے ہوئی بھی ہے، سپریم کورٹ سے رائے لینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ اختیار جو ہے وہ کشمیر کی لیجسلیٹو جو ہے وہ اسمبلی کا ہے۔ اس میں ہمیں اس معاملے کو نہیں الجھانا چاہیے۔ بدقسمتی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کو الیکشن کے دوران اپنی سپیچز میں بھی الجھاتے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے ان کو کوئی جو ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن جو ہمارا عمل ہے، PMLN کا عمل ہے، ہم نے تو ان کی جو ہے وہ بیٹھ کے ہر چیز کو سنا،
صاحب ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، الیکشن کیمپین میں بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے. آپ نے پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام لگایا، پیپلز پارٹی نے فارم 47 کا الزام لگایا. اب بلاول صاحب مزید اس ساری صورتحال میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو کارکن ہے وہ نون لیگ کے جو عمیر کر کے نام لے رہے ہیں اس کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا ہے. تو یہ اتنے سنگین واقعات، ان کے جواب ویسے آپ کیا دیں گے اور پھر کیا تعلقات آپ دونوں کے معمول پر آئیں گے؟ دیکھیں وہ وہاں پہ ایک فیملی ہے، اس فیملی کا آپس میں سیاسی فرق یعنی تفریق تھی. آدھی ہمارے طرف ہے، آدھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. ان کے درمیان پہلے بھی ایک جھگڑا ہوا کوئی 10-15 دن پہلے. تو ہمارے ایک کارکن، بڑے سینئر کارکن ملک عاشق صاحب ہے، وہ شہید ہو گئے. ہم ان کے گھر افسوس کے لیے بھی گئے تھے. تو اب جو ہے یہ ادھر سے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ دوبارہ شہید ہو گیا. ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے. اس کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، بلکہ وہاں پہ جا کے کریں گے. تو وہ جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے. باقی پورے کشمیر میں جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک فری اینڈ فیئر پولنگ ہوئی ہے. کسی نے احتجاج نہیں کیا. رانا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے وفاق کے اندر، اس طرح سے کوئی فارمولا یا کوئی سیٹ اپ آزاد کشمیر میں بنایا جا سکتا ہے؟ کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا سکتے ہیں؟ کوئی امکانات موجود ہیں اس چیز کے؟ دیکھیں مفاہمت سے ہی حکومت چلے گی، مفاہمت سے ہی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے اور مفاہمت سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن ایک غلطی وہاں پہ ہوئی ہے پچھلے دور میں کہ اپوزیشن کو بھی حکومت میں شامل کر لیا گیا اور حکومتی پارٹی بھی حکومت میں شامل ہو گئی. اور ایسا ہوا کہ ساری اسمبلی ہی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی اور ساری اسمبلی ہی وزیر بن گئی اور ادھر اپوزیشن کا ویکیوم ہو گیا. اور اس ویکیوم کو جو ہے وہ فل کرنے کے لیے جو ہے یہ ایکشن کمیٹی صاحب جو آ گئی اور انہوں نے آ کے 2 مطالبات کیے. اور وزیر اعظم نے تو اچھا کیا، لوگوں کے لیے کیا. انہوں نے کہا جی بھئی کیوں نہیں، جب آپ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ 3 روپے بجلی آپ کو ملنی چاہیے، منگلا ڈیم کے بننے کے وقت یہ وعدہ ہوا تھا، تو یہ 60 سال سے تو کسی نے پورا نہیں کیا. پورا تو یہ پی ایم ایل این نے کیا. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے، کس حکومت نے کیا، کس جماعت نے کیا ہے. تو وہ کر دیا انہوں نے. اس سے جب طاقت پکڑی اور وہ گندم کے اوپر بھی 2000 سبسڈی دی، اس پہ جب ان کو طاقت ملی، لوگوں کی شاباش ملی، تو وہ پھر اور طرف چل پڑے. وہ کہنے لگے کہ جی اب سیٹوں کا مسئلہ حل کریں. ہم نے کہا بھی سیٹوں کا مسئلہ، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن لڑیں، اسی نعرے پہ لڑ لیں، اسی نعرے پہ لڑ لیں، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے. اور رانا صاحب مصطفیٰ کمال بھی وہی طریقے سے الزام لگا رہے ہیں جسے آپ نے لگایا. وہ تو کہتے ہیں جی 22,000 ارب روپے سندھ پر لگتے تو 50 بار نیا سندھ بنا چکے ہوتے. اب آپ نے بھی کہا تھا 2-3 ہزار ارب روپے دبئی منتقل ہو گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اب یہ صرف سیاسی بیان بازی تھی الیکشن کی حد تک، یا پھر آپ دونوں اس معاملے کو لے کر سیریس ہیں؟ جی بالکل، میں نے وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بیان کی تائید کی ہے اور اب میں نے ان کو کہا ہے کہ مصطفیٰ بھائی کچھ ثبوت وغیرہ لاؤ، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کا اب ثبوت مانگ رہی ہے. تو وہ ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی تحقیق کریں گے. اور رانا صاحب جتنے اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ انتخابی عمل ہو رہا ہوتا ہے ملک میں، جی بی میں ہوا بھی، آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تند و تیز بیانات ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں، لیکن جب پھر بات آتی ہے ترمیموں کے اوپر تو دونوں دوستی بھی کر لیتے ہیں. 26ویں کی بات میں کروں، 27ویں کی بات میں کروں، اب پھر سے بازگشت ہے 28ویں ترمیم کی، نئی آئینی ترمیم کی. کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے. اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، 27 ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہنی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی اگر بہتر ایسی امینڈمنٹ ہو جس کے اوپر ہمارے تمام الائز، یہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ ہے اور ہمارے قائد کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ کولیشن پارٹنر سے اعتماد میں لیے بغیر نہیں کی جائے گی. تو اگر سب کا کنسنسس ہو جائے گا تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اس بارے میں، اور اپنے جو انہوں نے الزام لگائے تھے کرپشن کے، کہہ رہے ہیں جی دیکھتے ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں.
اور انہوں نے نوٹس لیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی